بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف، قرآن مجید کی قسم، ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ بھلا کیا جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اس وقت ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا؟ یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے ہمیں ان کا پورا علم ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج۔ دراصل انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا، چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے اور اس میں کسی قسم کے رخنے نہیں ہیں۔ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج۔ اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں۔ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے باغات اور وہ اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ۔ اور کھجور کے اونچے اونچے درخت جن میں تہ بر تہ خوشے ہوتے ہیں۔ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ۔ تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں، اور اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی، بس اسی طرح انسانوں کا قبروں سے نکلنا بھی ہوگا۔ كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا تھا۔ وعاد وفرعون واخوان لوط۔ نیز قوم عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی۔ واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ اور اصحاب الایکہ اور تبع کی قوم نے بھی، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اس لیے میں نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا۔ افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید۔ بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ نہیں، لیکن یہ لوگ از سر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد۔ اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ اور موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے۔ اے انسان، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا۔ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید۔ اور سور پھونکا جانے والا ہے، یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد۔ اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تجھ پر پڑا ہوا تھا، چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی ہے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد۔ اور اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے۔ القيا في جهنم كل كفار عنيد۔ حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کٹر کافر اور حق کا پکا دشمن تھا۔ مناع للخير معتد مريب۔ جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی، بے حد زیادتی کرنے والا اور حق بات میں شک ڈالنے والا تھا۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا، لہذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ اس کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم میرے سامنے جھگڑے نہ کرو، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گا۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے یہ وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہو اور اپنی نگرانی رکھنے والا ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء
جاء بقلب منیب، جو خدائے رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے۔ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید، ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ وہاں چاہیں گے، اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ، اور ان مکے کے کافروں سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ سخت تھی، چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھان مارے تھے، کیا ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ تھی؟ ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، یقیناً اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے جس کے پاس دل ہو یا جو حاضر دماغ بن کر کان دھرے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم نے سارے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں ذرا سی تھکاوٹ بھی چھو کر نہیں گزری۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، لہذا اے پیغمبر، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی۔ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح کرو اور سجدوں کے بعد بھی۔ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، اور ذرا توجہ سے سنو جس دن ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا۔ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز سنیں گے وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ انا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی، اور آخرکار سب کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے۔ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے، اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور اے پیغمبر تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، لہذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔